یوم پاکستان پر مسلح افواج کے روایتی پریڈ، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ ایس ایس جی کمانڈوز نے اللہ کی صداؤں سے لہو گرمایا۔ آپ کو بتائیں کہ ایس ایس جی کمانڈوز نے اللہ کی صداؤں سے لہو گرمایا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے والی پاک فضائیہ کی اسکواڈرن پر بھی پریڈ کا حصہ تھی۔ یوم پاکستان تجدید عہد کا دن، اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ۔ 39 پنجاب ریجمنٹ جانثار بٹالین کا دستہ۔ تقریب کے مہمان خصوصی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے تقریب میں شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صدارتی بگھی میں پریڈ گراؤنڈ پہنچے۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری چکرپڑیا پریڈ گراؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیپ میں سوار ہو کر پریڈ کا معائنہ کیا۔ ایس ایس جی کمانڈوز نے اللہ کے نعروں سے شرکا کا لہو گرمایا۔ کمانڈو دستہ پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومر۔ فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے جھپٹنے پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں بھارتی طیارے کو مار گرانے والے اسکواڈرن نے بھی پریڈ میں حصہ لیا۔ مارکہ 27 فروری میں بھارتی سو-30 مار گرانے والے پائلٹ ونگ کمانڈر حسن صدیقی تمغہ جرت کی قیادت میں یہ فارمیشن فلائٹ لیفٹیننٹ شیر افغان اور فلائٹ لیفٹیننٹ عثمان پر مشتمل ہے۔ فری فال میں اسکائی ڈائیورز فضا کو چیرتے ہوئے گراؤنڈ میں اترے۔ اسپیشل سروس گروپ میجر جنرل عادل رحمانی ہدف کی جانب اور بہترین لینڈنگ کا مظاہرہ۔ میجر جنرل عادل رحمانی نے وزیر اعظم کو قومی پرچم پیش کیا۔ شیر دل فارمیشن نے فضا میں رنگ بکھیرے۔ پریڈ میں خواتین نے بھی بھرپور نمائندگی کی۔ نہ رکی ہیں نہ جھکی ہیں، سر اٹھا کر چلی ہیں۔ آذربائیجان اور چینی دستوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ لانگ لیو چائنا پاکستان فرینڈشپ۔ This glorious contingent is led by ملکی ثقافت اور تمام اکائیوں کے دلکش رنگ بھی نظر آئے۔ یوم پاکستان پریڈ میں شامل جدید ترین ٹینکوں اور میزائلوں نے دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ حیدر اور خالد ٹینکس، بابر، غوری، ابابیل میزائل سسٹم کی نمائش، کوبرا گن شپ اور اوگسٹا ہیلی کاپٹرز کی پرواز نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو خبردار کر دیا۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دہشت گردوں یا کسی گروپ کو ملک کا امن سبوتاج کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ یوم پاکستان پریڈ سے خطاب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، اس وقت پاکستان کو مختلف معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں انتخابی عمل کے بعد جمہوری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے تمام مشکلات کو مل کر حل کریں۔ اس وقت پاکستان کو مختلف معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں انتخاب عمل کے بعد ایک جمہوری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ان تمام مشکلوں کا حل نکالیں۔ پاکستان کی اکانومی کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا دی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ منصوبہ ملک کی اکانومی کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ In our region, the main reasons for instability is the Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. We condemn the brutalities, human rights violations carried out by the Indian government against innocent and unarmed Kashmiri people, and ask the international community to ensure the implementation of UNSC resolution on Kashmir. The people of Pakistan will always stand by them. We appeal to the international community to take measures to ensure the killing of innocent Palestinian people is immediately halted. A ceasefire is announced. Pakistan will continue to support the people of Palestine. We will not compromise on our sovereignty. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country.
سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان اعزاز سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان عطا کیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف جنرل سید آصم منیر، بحری اور فضائی افواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف اور عطا تارڑ نے بھی شرکت کی۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب سینئر سیاستدان راجہ محمد ظفر الحق، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، سابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے میں خدمات پر فہد ہارون کو ستارہ امتیاز، جبکہ صحافت کے شعبے میں خدمات پر حیدر نقوی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر مملکت نے مسلح افواج کے 598 افسران اور جوانوں کے لیے بھی اعزازات کا اعلان کیا۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان میں بھی عام شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا۔ سید نقی عدل نقوی نے 17 سالوں میں اس شعبے میں نمایاں جناب فہد ہارون نے قومی اور بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹس میں بے مثال قیادت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ انتہا پسند نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور بنیاد پرست نظریات کے پھیلاؤ کی روک تھام میں بھی کوشاں ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی یوم پاکستان کا آغاز اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر میں ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے مزار قائد پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی۔ سلطج رینجز کی جگہ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ ویلکم بیک۔ اور خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جس کے علاقے سولجر بازار میں گھر سے ریٹائر پولیس اہلکار کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ معاملہ کیا ہے، سلمان لودھی سے جانتے ہیں۔ بتائیے سلمان۔ دیکھیں، ریٹائرڈ پولیس اہلکار کی شناخت سلیم انصاری کے نام سے ہوئی۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو گھر والوں نے بتایا بظاہر واقعہ شارٹ سرکٹ کا معلوم ہوتا ہے، لیکن پولیس نے جب گھر کی وائرنگ چیک کی تو تمام وائریں صحیح تھی۔ پولیس کہتی ہے کہ گھر کا کوئی بھی حصہ جلا ہوا نہیں تھا، صرف اس کی لاش بستر میں لپٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کہتی ہے کہ اگر گھر میں آگ بھی لگی ہو تو گھر کے نیچے والے پورشن میں اس کا بیٹا اور بہو بھی رہتے ہیں۔ چلانے کی آواز بھی کسی کو آئی ہوئی ہو، لیکن گھر میں کسی نے کوئی آواز بھی نہیں سنی۔ پولیس نے پولیس اہلکار کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا ہے، معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بہت شکریہ سلمان لودھی۔ فیصل آباد میں قاتل ڈور، ایک اور قیمتی جان نکل گئی۔ ڈچکوٹ روڈ پر موٹر سائیکل سوار 22 سالہ آصف مشتاق گردن پر ڈور پھرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس پتنگ بازی رکوانے میں ناکام ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد کاشف کی رپورٹ۔ امن آباد کا رہائشی 22 سالہ آصف مشتاق افطاری کا سامان لینے جا رہا تھا کہ ڈچکوٹ روڈ پر کٹی پتنگ کی قاتل ڈور اس کے گردن پر پھر گئی۔ جوان موت پر گھر میں کہرام مچ گیا۔ غم سے نڈال آصف کے بھائی یاسر نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے پتنگ اور ڈور بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا، وہ میرا بیٹا ہی تھا، میرا بیٹا ہی گیا ہے، میرا بھائی نہیں گیا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا کون گیا ہے، ان کو نہیں پتا۔ پتنگ اڑانے والے کا ایک مذاق، ایک شغل، ایک گیم ہو گئی ہے، ہماری نسلیں اجڑ گئی ہیں۔ مقتول آصف 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے BBA کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی اور گھر والے عید کے بعد اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن قاتل ڈور کی وجہ سے وہ منو مٹی تلے چلا گیا۔ CPO علی محمد ضیاء کا کہنا ہے 2 ماہ سے پتنگ بازوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فیصل آباد پولیس نے پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے پچھلے 2 سے 2.5 ماہ میں تقریباً 2400 کے قریب FIR درج کی ہیں اور اتنے ہی لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس میں درجنوں بڑے بڑے مین مینوفیکچررز کو جو پتنگ بازی بناتے ہیں اور دھاتی ڈورے بناتے ہیں، ان کے سامان سمیت گرفتار کیا۔ ڈور کے باعث آصف کی موت پر CPO نے SHO تھانہ فیکٹری ایریا کو معطل کر دیا، جبکہ نامعلوم پتنگ باز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پتنگ قاتل ڈور بنانے اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید ماؤں کی گود اجڑنے سے بچائی جا سکے۔ کیمرامین محمد منیر کے ساتھ محمد کاشف، ARY نیوز، فیصل آباد۔ جوڑیا بازار کراچی میں سستا آٹا بیچنے پر جرمانے، ہول سیلرز نے احتجاجاً مارکیٹ بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ دکانداروں کا دعویٰ ہے کہ عیدی مہم کی انعام پر جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے انجم وہاب سے۔ بتائیے انجم۔
बाजार में मौजूद है और जोड़िया बाजार में दुकानदार से हमारी यहाँ बात हुई तो उसने बड़ा अजीब सा वाकया बताया। क्या सूरत-ए-हाल थी कि ये आपने कौन शख्स था, उसने आके क्या कहा? उसने मुझे बोला कि मैं ऑफिस से आया हूँ तो 20,000 रुपया दे दें आप, तो आपको फिर कोई नहीं आएगा। मैंने कहा मैं किस बात का 20,000 दूँ, तो हम लोग तो महंगा कोई चीज़ नहीं बेच रहे, सस्ता बेच रहे, तो मैं तो किसी बात के पैसे नहीं दूंगा। फिर मुझे कहता है कि आप 10,000 दे दें, मैं साहब को समझा लूंगा। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता कुछ भी। तो अब अगले दिन मेरे साथ ये वाकया हुआ, यहाँ पर वो आए और इन्होंने आके मुख्तियार कार में मेरी कोई बात ही नहीं सुनने को तैयार। बिल खोल के मैंने उनके आगे रखा, मैंने कहा ये देखें सर लिस्टें, कहते हैं, मैंने कहा ये लिस्ट लगी हुई है, ये लगी हुई है लिस्टें, कहते कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने कहा 50, 60, 100 बोरी होगा मैक्सिमम। अंदर जाके देख के आए, आगे फिर भी उन्होंने चलान मेरे पे 10,000 रुपये जुर्माना ठोक दिया। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब है कि इस तरह के वाकयात शहर में रोनुमा होना शुरू हो गए हैं कि कोई आके रिश्वत तलब करे, दूसरे दिन छापा पड़ जाए। तो इसका कमिश्नर कराची को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए कि क्या वाकया हुआ है और इसकी फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए ताकि जो दुकानदार हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को टिकट देने का मामला एमकेएम की जानिब से अब तक हतमी फैसला ना किया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राफी हुसैन से। जी अपडेट कीजिए। देखें, सेनेट इंतखाबात में किन उम्मीदवारों को टिकट देना है, एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका है और जराई कहते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान के कई रहनुमा फैसल वादा को सेनेट में सपोर्ट करने के मुखालिफ नजर आते हैं। जराई के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से आमिर चिश्ती और शहबाज वहीद समेत दीगर नामों पर गौर किया जा रहा है और एमकेएम पाकिस्तान सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को अपनी शक्ल मरकजी एडॉक कमेटी जो है जिसमें 7 अरकान शामिल हैं उस इजलास में देगी। एमकेएम पाकिस्तान के कई रहनुमा जो हैं वो पार्टी उम्मीदवारों को ही सेनेट का टिकट देने पर इकरार कर रहे हैं। जराये के मुताबिक क्योंकि फैसल वादा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके जो तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा हैं वो एमकेएम के अरकान असेंबली थे, लेकिन एमकेएम के जो सफ़े हैं उसके अंदर जो कई अरकान हैं वो फैसल वादा को सपोर्ट करने के मुखालिफ नजर आते हैं और इकरार कर रहे हैं कि एमकेएम जो है वो सेनेट में उन्हीं रहनुमाओं को टिकट दे जो कि उनके टिकट से और उनकी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो अभी तक नाम जो है वो फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन जराये ये बताते हैं कि आमिर चिश्ती और शहबाज वहीद जो हैं वो इस वक्त फेवरेट हैं और उनके नामों पर एमकेएम की एडॉक कमेटी और कर रही है और जल्दी जो है एडॉक कमेटी उम्मीदवारों को फाइनल करेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद डिजिटल ऑपरेटर जायज ने गुज़श्ता बरस 37 अरब रुपए की सरमायाकारी की। सीईओ जायज आमिर इब्राहिम का कहना है जायज की पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी 10 अरब 60 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई है। सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान में डेटा की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के साथ फिनटेक, क्लाउड सर्विसेज और डेटा एनालिटिक्स समेत अहम शोबों में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करना है। पिछले बरस पाकिस्तान में जायज ने 37 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। ये सरमायाकारी हम अपने सारिफीन के लिए कर रहे हैं ताकि उनको बेहतर से बेहतर डिजिटल सर्विसेज मुयस्सर हो सकें। हमारी सरमायाकारी का जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो ऑब्वियसली हमारे 4G नेटवर्क के ऊपर जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम जैज कैश गैरेज जो कि पाकिस्तान का लीडिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाशा जिसमें आप क्रिकेट और बाकी एंटरटेनमेंट के चैलेंज देखते हैं, वो हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जैज ने ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। कुर्राए अर्ज पर माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ शऊर उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। अर्थ आवर का आगाज सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ। सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपरा हाउस समेत अहम मुकामात पर लाइटें रात के 8:30 बजते ही 1 घंटे के लिए बंद कर दी गईं। लाखों लोग आज गैर ज़रूरी लाइटें बंद करके अर्थ आवर में हिस्सा लेंगे और ज़मीन से अपनी मोहब्बत का सबूत देंगे। ज़मीन को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए ये दिन हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते को मनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।